نامہ باب اشتراکی جمہوریت، جو تین خاص فرقے ویمر وفاق میں 1918 میں منسلک ہوئے تھے، ان میں سب سے بڑا اور نہایت حیرت انگیز فرقہ اشتراکی جمہوریت پرست جماعت کا تھا۔ حریت پسند اور کیتھولک فرقوں نے اپنی سابقہ ہٹ دھرمیوں کو عرصہ دراز سے ترک کر دیا تھا اور اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ اختلافات مباحثہ کے ذریعہ طے کیے جا سکتے ہیں۔ ایک آئینی جمہوریہ کے قیام کی خاطر فوج میں بھرتی ہوتے وقت وہ کم از کم اپنے جانے پہچانے راستے پر گامزن تھے۔ اس کے برعکس جرمن اشتراکی جمہوریت پرستوں کے لیے یہ کہانی مختلف انداز کی تھی۔ گزشتہ کچھ ایام سے ان کی تحریک سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ کامیاب تحریک بن چکی تھی۔ جماعت کی انقلابی مارکسیت سے الحاق کی تجدید تھوڑے ہی عرصہ پہلے کی جا چکی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ نظر ثانی کرنے والے اس صلاحی فرقے نے اس مباحثہ میں بڑی گرمی گفتار کا مظاہرہ کیا۔ جب پہلی جنگ عظیم جرمن شہنشاہیت کے خاتمے کا سبب بنی تو ان لوگوں سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنے انقلابی وعدوں کو نئی زندگی دیں۔ حقیقتاً ایک اقلیت نے اس بات کی کوشش کی کہ روسی اشتراکیوں کی تقلید کی جائے، جنہوں نے چند دن ہوئے تمام دنیا کے سامنے پرولتاری آمریت قائم کرنے کی کامیاب مثال پیش کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود اشتراکی جمہوریت پسندوں نے ایک مختلف راستہ اپنایا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ اختیارات اپنے لیے تشدد کے ذریعہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے، انہوں نے اپنی قوت کا پورا زور اشتراکی جمہوریت کے قیام پر صرف کیا۔ غیر مارکسی جماعتوں کے ساتھ قریبی اشتراک کرتے ہوئے انہوں نے ایک فیصلہ کن کردار ویمر جمہوریہ کے قیام اور تحفظ میں ادا کیا۔ جب انقلابی مارکسیوں نے اس نئی حکومت کا تختہ الٹنا چاہا تو ایک اشتراکی جمہوریت پرست وزیر داخلہ نے، جو ایک اشتراکی جمہوریت پرست صدر کے ماتحت کام کر رہا تھا، اس بات کی ذمہ داری سنبھال لی تھی کہ وہ اس بغاوت کا سر کچل دے گا۔ مارکس اور اینجلز کے زمانے سے اب تک اس پشتہ پر سے بہت پانی جا چکا تھا۔ قدامت پسند مارکسیت کی ناکامی۔ جدید اشتراکیوں کے بہت سے مسائل اور غیر یقینی معاملات ان کی ان کوششوں سے برآمد ہوئے ہیں جن کے ذریعے انہوں نے ایک نظریاتی نمونہ کی تقلید کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ نمونہ جدید تاریخ کے حقائق سے اپنے ڈانڈے نہیں ملا سکا۔ مارکس نے صنعتی انقلاب کے ابتدائی پہلوؤں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ سرمایہ داروں کی اقتصادی قوت رفتہ رفتہ زائل ہوتی جائے گی، اور اگر اسے کسی پرولتاری انقلاب کے ذریعہ الٹ پھینکا نہ گیا تو ان کا سیاسی اقتدار قائم رہے گا۔ آنے والے واقعات نے اس دعوے کے دونوں پہلوؤں کو جھٹلا دیا۔ معاملات بدلتے ہی سرمایہ داروں کی سیاسی قوت انحطاط کی جانب مائل ہوتی گئی، لیکن معاشرے میں ان کی مالی حیثیت جوں کی توں قائم ہی رہی۔ چونکہ مارکس پیش گوئی کے منافی سرمایہ داری کا زوال ممکن نہ ہو سکا، اس لیے اشتراکیوں نے عملی میدان میں اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ان کو اب متوقع انقلاب کا تصور ہی ملتوی کر دینا پڑے گا۔ انہوں نے یہ بھی پتہ چلایا کہ ایک سرمایہ دارانہ سماج محنت کشوں کو کئی غیر متوقع مواقع مؤثر سیاسی تحریک کے سلسلے میں فراہم کرتا ہے۔ اس لیے ان مواقع سے صحیح فائدہ اٹھانا اور مارکسی نظریہ کو ترک نہ کرنا جدید اشتراکیت کے لیے ایک خطرناک بحران کے مترادف ہے۔ مارکسی جدلیات کا کمزور پہلو یہ تھا کہ سرمایہ دارانہ نظام کی فراوانی اور وسیلوں کی کثرت اس نظریے نے قطعاً نظر انداز کر دی تھی۔ اس نظریہ کو اس تصور پر قائم کیا گیا تھا کہ جدید صنعتی دنیا میں ہمیشہ ایک مختصر اور مالدار سرمایہ دارانہ طبقہ قائم رہے گا، جو ایک وسیع اور غریب پرولتاری یا محنت کش طبقے کی مجبوریوں سے ہمیشہ ناجائز فائدہ اٹھاتا رہے گا، اور صنعتی انقلاب کے ابتدائی مدارج بھی اس جانب مائل نظر آتے تھے۔ مگر اس کے بعد ان کا رجحان قطعاً مختلف تھا۔ کارپوریشنوں، اوقاف اور دیگر جدید تدابیر نے اس بات کو ممکن بنا دیا تھا کہ صنعتی اداروں کو بڑے پیمانے پر اس طرح ترتیب دیا جائے تاکہ سرمایہ کی کثرت ایک مختصر گروہ کی واحد ملکیت نہ بن سکے۔ بڑے پیمانے کی صنعتوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ ایک پھیلتے ہوئے معاشرے نے اس بات کے امکانات بھی پیدا کر دیے کہ چھوٹے پیمانے کی صنعتیں اور کاروبار قائم کیے جا سکیں۔ جیسے جیسے صنعتی انقلاب آگے بڑھتا گیا، سرمایہ داروں کی تعداد گھٹنے کے بجائے اور بڑھتی گئی، اور محنت کش عوام کی تعداد بھی بڑھتی گئی، لیکن کبھی بھی یہ تعداد جملہ آبادی کی اکثریت نہیں بن سکی۔ جدید صنعتوں کا پیچیدہ طریقہ عمل ہمیشہ اس کا متقاضی رہا کہ منتظمین اور تکنیک کاروں اور دیگر
تنخواہ دار ملازمین کی ایک فوج بھرتی کی جائے، اور سب کے سب پرولتاری گروہ میں شمولیت سے منکر تھے۔ نئے صنعتی معاشرے کی پیداواری قوت اتنی وسیع تھی کہ یہ ایک جانب مالکان کی توقعات پوری کرتی تھی اور دوسری طرف سفید کالر کے کارکنان کو بھی آسودگی مہیا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کی اجرت کو بھی اعتدال پر لے آتی تھی۔ اس طرح مارکس کی پیشگوئی غلط ثابت ہوئی۔ معاملات اس طرح رونما ہوئے کہ سرمایہ داری کے تدریجی ارتقاء کے ساتھ پرولتاریوں کے معیار زندگی میں بھی نہایت واضح اور مستقل قسم کی ترقی واقع ہوتی رہی۔ مارکس نے ایک ایسی مکمل طور پر غیر منصفانہ طرز کی دنیا کا نقشہ کھینچا تھا جہاں کچھ بے حد امیر افراد بھوکے آدمیوں کے ایک جمع غفیر کے سامنے کھڑے ہوں۔ اس کا نظریہ جدید دنیاوی زندگی کے حقائق سے بہت دور تھا۔ ٹریڈ یونینزم کے اثرات۔ اس کمی کا ایک خاص سبب یہ تھا کہ ٹریڈ یونین کی تحریک ارتقاء پذیر تھی۔ مارکس اس ارتقاء کی اہمیت کو سمجھنے میں ناکام رہا، کیونکہ وہ ہمیشہ سرمایہ داروں کی سیاسی قوت کا غلط اندازہ لگاتا رہا۔ صنعتی انقلاب کے ابتدائی ایام میں ٹریڈ یونین کا قیام قانوناً ممنوع قرار دیا گیا تھا، کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ سازشیں تجارت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ مارکس کا مفروضہ یہ تھا کہ جب تک سرمایہ داری قائم رہے گی، بورسوا حکومت محنت کشوں کو اپنے اقتصادی مفادات کے تحفظ کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہ ہونے دے گی، اور اس طرح روزگار دینے والے محنت کشوں سے سودا بازی کرنے میں اپنی فیصلہ کن حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ مگر صنعتی محنت کشوں کو ایک جماعت کی شکل میں اکٹھا ہونے کے معاملے میں حکومتیں نہ روک سکیں۔ اس کا آخری نتیجہ یہ ہوا کہ سرمایہ داروں کی اجارہ داری ختم ہو گئی، اور عام طور پر یہ تسلیم کر لیا گیا کہ مزدور کو مزدوری طے کرنے کا فطری حق ہے، اور یہ کہ وہ اب اجتماعی طور پر مزدوری طے کر سکے گا، اور یہ بات محنت کشوں کی سیاسی قوت کا فیصلہ کن مظاہرہ بن گئی، اور نام نہاد حکومتی طبقے سے اپنے لیے جبراً مراعات حاصل کرنے کی صلاحیت محنت کشوں نے پیدا کر لی۔ اشتراکی اس ارتقاء کا عام طور سے خیر مقدم کرتے تھے اور اس کی حمایت بھی کرتے تھے، کیونکہ وہی پرولتاریوں کے رہنما تھے۔ وہ اس مفروضے پر کہ ٹریڈ یونین کی سرگرمیاں انقلاب کی راہوں کو ہموار کریں گی، اس ارتقاء کو لبیک کہہ سکتے تھے، اور اس طرح مارکسی نظریات کو بھی نظر انداز نہ کیا جا سکتا تھا۔ ان کے اندازے ہمیشہ کی طرح سرمایہ دارانہ معاشرے کی قوتوں کی کم فہمی کی بنیاد پر قائم ہوا کرتے تھے۔ ان کی رائے میں سرمایہ داری کے اندر ایسی خامیاں ہیں کہ آخر اس وقت تک مزدوروں کے مطالبات پر مراعات نہیں دے سکتے جب تک وہ اپنی ان اقتصادی قوتوں کو نظر انداز نہ کریں جو منافعوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ یہ منافع مزدوروں کی مجبوریوں سے استفادہ حاصل کرنے کے بعد حاصل ہوئے تھے۔ ایسی حالت میں اس بات کی امید قطعاً نہ تھی کہ محنت کش طبقوں کی حالت ٹریڈ یونین تحریک کے اجراء سے سدھاری جا سکتی ہے۔ ٹریڈ یونین اب بھی ایک کارآمد کام انجام دے سکتی تھی۔ صنعتی جنگ کے حربے استعمال کر کے، یعنی ہڑتالوں وغیرہ میں حصہ لے کر منظم محنت کش سرمایہ داروں کو اپنا دشمن تصور کرنے لگے تھے، اور اس تحریک میں وہ ایک ایسی پرولتاری جماعت کے انقلابی رکن بن گئے تھے جو اپنے طبقے کا کامل شعور رکھتی تھی۔ اشتراکی یہ سمجھتے تھے کہ مزدور صنعت کاروں یا مالکوں کا مالی نقصان کر کے سرمایہ داری کی اقتصادی قوت کو کمزور کر دیں گے، اور اس طرح سرمایہ داری کی موت اور زیادہ نزدیک ہو جائے گی۔ سیاسی اقدامات کے نئے مواقع۔ لیکن واقعات کچھ اس طرح رونما ہوئے کہ ٹریڈ یونینوں کا اثر توقع کے بالکل خلاف ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ ہڑتالوں اور دوسری منظم سرگرمیوں نے توقع کے مطابق پرولتاری طبقے کے طبقاتی شعور کو بیدار کر دیا۔ اشتراکی تحریک کی سیاسی قوت تو ٹریڈ یونینز کے ارکان کے زیر سایہ فروغ پاتی رہی، لیکن اس کی انقلابی صلاحیتوں میں نام کو بھی اضافہ نہ ہو سکا۔ مشکل یہ تھی کہ اجتماعی سودے بازی ہر جگہ عام طور پر کامیاب ثابت ہوئی، حالانکہ سرمایہ دار ہر جگہ اس تحریک کی مخالفت کرتے رہے، مگر تجارت بند ہو جانے کے خوف سے بد حواس ہو کر انہیں معقول مراعات بھی دیتے رہے۔ ٹریڈ یونین تحریک کا اجتماعی اثر یہ ہوا کہ محنت کشوں کے معیار زندگی میں اضافہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ داروں کی اقتصادی قوت بھی نہ گھٹی۔ جیسے جیسے مزدوروں کی مالی حالت میں اصلاح ہوئی، وہ فوری مواقع سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے سودے بازی میں زیادہ دلچسپی لینے لگے، اور وہ اب دور افتادہ انقلابی دور کے سبز باغوں میں کم دلچسپی رکھنے لگے۔ طبقاتی جنگ کی اصلاح کو ترک کیے بغیر وہ رفتہ رفتہ امن پسند مباحثے کے طریقوں کے عادی بنتے گئے۔
یورپی سیاست کے کردار کی تبدیلیوں نے بھی اسی رخ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ان دنوں جب مارکس اپنے نظریات مرتب کر رہا تھا، یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ فرض کرنا فطری ہے کہ حکومت ایک بورسوائی ادارہ ہے۔ 1870 سے قبل پرولتاریوں کو قانونی طور پر جائز سیاسی تحریکوں کو چلانے کا بہت کم ہی موقع ملا تھا۔ اب تک زیادہ اختیارات بادشاہوں کے قبضے میں تھے، اور ووٹ ڈالنے یا رائے دینے کا حق صرف صاحب جائیداد لوگوں تک محدود تھا۔ ان حالات میں پرولتاریوں کو سیاسی انقلاب لانے سے ہی فائدہ مل سکتا تھا۔ 1870 کے آگے حالات بدلتے گئے۔ بہت سے ممالک میں بالغ رائے دہی کی اساس پر قومی قانون ساز اسمبلیاں بن رہی تھیں، جس میں جرمن حکومت بھی شامل تھی، اور ان اسمبلیوں کے اختیارات میں بھی بڑی توسیع ہو رہی تھی۔ کوئی جماعت جس کے پاس قابل قدر تعداد میں حامی افراد موجود ہوں، اس کو قانونی طور پر سیاسی اختیارات منتقل ہو سکتے تھے۔ اشتراکی، جن کی ٹھوس حمایت پوری طرح منظم ٹریڈ یونینیں کر رہی تھیں، اس موقع پر اپنی حیثیت سے پورا منافع اٹھا سکتے تھے، کیونکہ سیاسی جمہوریت کا عروج ہو رہا تھا، اور ایک بار پھر انقلابی اقدام کے لیے انہیں ایک متبادل موقع فراہم کیا جا رہا تھا۔ مارکسی نظریات کے مقلد اس بات سے اعتراض کرتے رہے کہ وہ سیاسی قدم اٹھانے کے بجائے انقلابی قدم اٹھائیں۔ اس معاملے میں مارکسی اپنے اختیارات کے پورے استعمال سے واضح طور پر احتراز برتتے رہے۔ ٹریڈ یونین جیسے کسی محنت کشوں کے ادارے میں شریک ہو جانا محض ایک منفرد بات تھی، اور کسی بورسوائی پارلیمنٹ کی نشستوں کے لیے مقابلہ کرنا بالکل دوسری بات تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ صنعتی انقلاب کی طرح انتخابی مہم بھی شاید پرولتاری قوتوں کی استعداد کے امتحان اور ان کے جماعتی شعور کو بیدار کرنے کے معاملے میں مفید ثابت ہو۔ یہ بات عام طور سے مان لی گئی تھی کہ صحت مند فکر رکھنے والے مارکسی اشتراکی جماعتوں کے قیام کی جدوجہد میں قائدانہ حصہ لیں گے، اور اشتراکی نظریہ کے حامی انتخابی امیدواروں کے لیے اس جگہ کوشش کریں گے جہاں ان کا منتخب ہو جانا ممکن ہو، اور یہ کام انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ انجام دیا۔ اس صدی کے آخر میں اشتراکی جمہوریت پسند جرمن ریچ اسٹیگ میں سب سے زیادہ منظم جماعت کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ اب اصلی مسئلہ یہ تھا کہ کسی طرح اشتراکی اپنے پارلیمانی نمائندوں کا استعمال کریں۔ اشتراکی نائبین کو خاص طریقے سے ہر موقع کے لیے اپنے کو تیار رکھنا چاہیے، تاکہ وہ اپنی حیثیت کا دوسروں کو احساس دلا سکیں اور متوسط طبقے میں اپنے دشمنوں کے کام میں روڑا اٹکا سکیں۔ کیا انہیں اس بات کی بھی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ قائم شدہ نظام پر براہ راست حملہ کریں، اور وہ اس طرح کہ اشتراکی قوانین کا نفاذ کرائیں؟ اگر یہ کوشش کامیاب ہو جائے تو اس کے نتیجہ میں سرمایہ دارانہ معیشت کمزور پڑ جائے گی، کیونکہ اشتراکی ایک اقلیت تھے۔ اس لیے اس بات کو حاصل کرنے کا ان کے پاس واحد راستہ یہی تھا کہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ باہمی اشتراک و تعاون قائم رکھیں۔ کیا یہ باہمی اشتراک و تعاون اشتراکی تحریک کے انقلابی کردار کو مجروح کیے بغیر قائم رکھا جا سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب پر رجت پسند مارکسی بڑی مشکل سے راضی ہو پاتے تھے۔ ایک طرف باہمی تعاون کے فوری فوائد اتنے بڑے تھے کہ انہیں نہ قبول کیے بغیر بھی نہ رہا جا سکتا تھا، اور محض دور افتادہ انقلابی مفادات کی امید پر کہاں تک جیا جا سکتا تھا۔ اب صرف اس اشتراکیت کا وقار اس بات پر مبنی تھا کہ انتخابات میں اسے کامیابی ہوتی ہے یا ناکامی۔ وہ کسی ایسے ناپسندیدہ کام کے ذریعہ انتخابات میں ووٹ نہیں حاصل کر سکتے تھے جو عوام کے لیے نفرت انگیز ہو۔ چونکہ ٹریڈ یونین کے کارکنان صنعتی مباحثوں کے عادی ہو گئے تھے، اس لیے وہ اچھے سیاسی سودوں کی تعریف کرتے تھے، اور ان نظریاتی مبلغین سے ناراض ہو جاتے تھے جو ان کے راستے مسدود کرنے کے لیے مقابلے پر آتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ باہمی تعاون کے رخ پر دباؤ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اشتراکی جماعتیں بہت جلد اس بات کی عادی بنتی گئیں کہ ان خاص اصلاحات کی حمایت کریں جس میں محنت کش طبقے کی بہتری مقصود ہو، چاہے وہ مارکسی نقطہ نظر سے نامناسب اور ناکافی ہوں۔ جب نسبتاً کسی محنت کشوں کی حامی حکومت کا استحکام خطرہ میں پڑ جاتا اور اس کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پاس ہونے لگتا، جس کے نتیجہ میں کوئی ایسی حکومت برسر اقتدار آ سکتی تھی جو مزدوروں کی کم حمایت کرے، تو اشتراکی بیشتر یہ بات ضروری سمجھتے تھے کہ وہ ایسی حکومت کو اپنے ووٹ مستعار دے دیں، یا کم از کم مخالف گروہوں کے ساتھ ووٹ دینے سے اعتراض کریں۔ وہ اس آخری اقدام اٹھانے سے ہمیشہ انکار کر دیتے تھے کہ وہ کسی دوسری جماعت کے ساتھ مل کر وفاقی کابینہ بنائیں
اور براہ راست حکومت چلانے کی ذمہ داری سنبھال لیں۔ اس صدی کے گزرتے ہی فرانسیسی اشتراکی اس بات پر بضد ہو جاتے تھے کہ کوئی نائب اگر کابینہ میں وزارت کی ذمہ داری سنبھال لے گا تو وہ جماعت کے لیے دغاباز اور باغی قرار دے دیا جائے گا اور اسے جماعت سے ہمیشہ کے لیے خارج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس حد تک انتہا پسند ہونا ایک فرسودہ طریقہ قرار پا چکا تھا اور بہرحال اب اسے چھوڑ ہی دینا پڑا۔ اور اسی وقت سے جب یورپی اشتراکیوں نے جمہوری انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا تو کسی قسم کا دباؤ ان کا راستہ نہ روک سکا۔ آخرکار وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ آئینی جمہوریت کی تحریک میں وہ ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کریں گے۔ غیر مارکسی جماعتوں کے ساتھ تعاون کے نئے مواقع۔ اس صورتحال سے بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئیں کیونکہ ایسی اصلاحات غیر مارکسی حلقوں میں بھی رونما ہونے لگی تھی۔ اگر حریت پسندوں اور قدامت پسندوں نے اپنی ابتدائی رجت پسندیاں برقرار رکھی ہوتیں تو اشتراکیوں کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہوتا کہ وہ ان کے ساتھ کسی منظور شدہ اساس پر تعاون کرتے، حالانکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ساری دنیا کی بھلائی کے خواہاں ہیں اور بہت عمدہ خیالات کے حامل ہیں۔ مگر معاملہ یہ نہ تھا۔ جان اسٹورٹ مل کے زمانے سے اب تک متوسط طبقے کی سیاسی جماعتیں حریت پسندی کے نظریات سے اتفاق کرنے میں نہایت نرم ہو چکی تھیں۔ قدامت پسند بھی کیتھولک لوگوں کے ساتھ مل کر ایک لچکدار نظام بنانے کی ضرورت محسوس کرنے لگے تھے۔ 19ویں صدی کے آخر تک بہت سے لوگ انسانی فلاح و بہبود کو سیاسی اور سماجی تحریکوں کا مطمع نظر یا نصب العین سمجھنے لگے تھے اور اپنے مفادات کے حصول کے لیے بڑے پیمانے پر مصالحت کرنے کے تجربے کے واسطے آمادہ ہو چکے تھے۔ بہت سے حریت پسند اپنی فری مارکیٹ کی ترجیح کو ترک کیے بغیر مل سے زیادہ آگے بڑھنے یا آمادہ ہو چکے تھے اور انہوں نے اجرت اور کام کے اوقات کے قوانین بنانے کی حمایت کی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ سماجی بیمے اور دیگر سرکاری ضابطوں سے فری مارکیٹ کے ناخوشگوار نتائج کو روکا جا سکے۔ کیتھولک سماجی انصاف پر زور دینے کے ساتھ ساتھ اب بھی جدید شکل کے سماجی قوانین مرتب کرنے کے لیے راضی تھے، گو کہ اختلاف رائے بہت سے معاملات میں اب بھی باقی تھا، مگر مصالحت کے لیے اب بھی بہت سے امکانات روشن تھے کہ ان کے ذریعے وہ عصر جدید کے اشتراکیوں سے تعاون کر سکیں۔ ان تمام ارتقائی مراحل میں انسانیت کے جذبات ہمہ گیر حیثیت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ اس بات کی مثال جین جاریز کے کردار میں ملتی ہے، جو پہلی جنگ عظیم سے قبل کے زمانہ میں فرانسیسی اشتراکیت کا نہایت مقبول مبلغ تھا۔ جاریز فلسفے کا پروفیسر تھا اور خدا داد ذہانت کا مالک تھا۔ اس نے اپنا پارلیمانی کردار متوسط طبقے کے ریپبلکن ازم اور جمہوریت پسندی کے نمائندے کی حیثیت سے شروع کیا تھا۔ آغاز کار سے ہی سیاست میں اس کی خاص دلچسپی انسانیت کے اس مضبوط جذبے سے متحرک ہوئی تھی جو وہ محنت کش طبقے کے لیے اپنے دل میں رکھتا تھا۔ وہ نسبتاً فرانس کے ایک نہایت ہی پسماندہ ضلع کا باشندہ تھا جو فرانس کے جنوب میں واقع تھا۔ وہاں کی زندگی ایک نہایت مالدار اور ظالم و جابر قسم کے امیر خاندان کے زیر اقتدار کئی پشتوں سے گزر رہی تھی۔ اس خاندان نے مقامی کارخانوں اور صنعتوں پر اجارہ داری قائم کر رکھی تھی اور وہ مزدوروں کو کم سے کم اجرت پر کام حاصل کرنے پر مجبوراً راضی کر لیتا تھا، اور اس طرح وہی خاندان محنت کش آبادی کے ووٹوں پر بھی اختیار رکھتا تھا۔ جاریز نے ایک انسانیت کے درد سے پر فلسفی کی حیثیت سے محسوس کیا کہ اس علاقے کے لوگوں کی غربت اور غلامی ایک ایسا فعل ہے کہ جس میں انسانی وقار کی نہایت ابتدائی ضروریات کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ وہ اشتراکی ٹریڈ یونینوں کی جدوجہد سے گہری ہمدردی رکھتا تھا کیونکہ اسی نے اس کے ملک کو آزادی کی نعمت بخشی، اس لیے وہ بہت جلد ذاتی طور پر اشتراکیت کا حامی بن گیا۔ فطری طور پر وہ مارکسیت کے تصوراتی اور انسانیت پرستانہ پہلوؤں پر زور دینے لگا اور اشتراکیت کے بارے میں یہاں تک محسوس کرنے لگا کہ اشتراکیت ہی انسان کے بنیادی حق آزادی اور ذاتی ارتقاء کا دفاع کرنے کی اہل ہے۔ اس کی ہماگیر اور مخیرانہ حیثیت دوسرے مارکسیوں کے رجت پسندانہ اور مادیت پرستانہ عقائد کے برعکس اس قابل تھی کہ بہت سے غیر مارکسیوں کے اخلاقی احساس کو نہایت شدت کے ساتھ متاثر کر سکے۔ اپنے ذاتی اثر سے اس نے یہ آسان بنا دیا کہ اشتراکی مقاصد کی تکمیل کے لیے دوسری جماعتوں کا شعور انسانیت پسندی بیدار کر دیا جائے۔ رجت پسندانہ مارکسیت پر نظر ثانی کی ضرورت۔ مارکسیوں اور غیر مارکسیوں کے مابین مفاہمت کے لیے اب تک ایک شے حارج تھی، اور وہ شے تھی مارکسیت کا نظریاتی پہلو۔
آغاز سے ہی یہ نیا نظریہ اپنی زیادہ تر دلکشی مکمل انقلاب کی تلقین میں ہی مضمر رکھتا تھا۔ اشتراکیوں کو یہ تربیت دی گئی تھی کہ وہ دنیا کو سیاہ اور سفید کی اصطلاحات میں دیکھیں۔ سرمایہ داری کی مکمل ناانصافی کے خلاف وہ ایک نئے نظام کے پیامبر تھے جو ایک مکمل انقلاب کے ساتھ ہی وجود میں آ سکتا تھا۔ یہ عقیدہ دوسروں کی توجہ اور دلچسپی کا باعث اتنے جذباتی طور پر بن جاتا تھا کہ وہ اسے آسانی سے نہ ترک کر پاتے تھے۔ جاریز بذات خود اس بات پر بھی راضی نہ تھا کہ اس خیال کو ترک کر دے کہ اشتراکیت کا نصب العین یہی ہے کہ سرمایہ داری کا مکمل طور پر استحصال کر دیا جائے، اور یہ کہ انقلابی جارحیت اس مقصد کے حصول کے لیے نہایت ضروری ہوگی۔ جب تک اشتراکی اس نظریے کی مکمل طور پر تقلید کرتے رہے، ان کے لیے یہ بات مشکل بن گئی کہ وہ دوسری غیر اشتراکی سیاسی جماعتوں کے ساتھ باہمی اعتماد اور احترام کی فضا میں کام کر سکیں۔ جب یہ صدی گزر گئی تو اشتراکیوں کے ایک نظر ثانی کرنے والے گروہ نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ اس مشکل پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کی۔ اس گروہ کا رہنما ایڈورڈ برنسٹین تھا۔ حالانکہ وہ جرمنی کا رہنے والا تھا، مگر اس نے کئی سال انگلستان میں گزارے تھے اور وہ برطانوی نقطہ نظر سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ 19ویں صدی کے آخری حصے میں انگلستان میں بھی اشتراکی خیالات نے بہت زیادہ اثر پیدا کر لیا تھا۔ برطانوی پارلیمانی روایت ایسی قوی تھی کہ برطانوی اشتراکیت ہمیشہ انقلابی مارکسیت کی دلکشی سے مقابلتاً غیر متاثر رہی۔ وہاں سب سے زیادہ بااثر حلقہ فے بینس کا تھا، جنہوں نے بہت سے مارکسی خیالات کو اپنا لیا تھا، لیکن وہ لوگ سماجی اصلاح کے صرف پارلیمانی طریقوں سے ہی قائل تھے۔ برسٹن بھی ان کے خیالات سے متفق تھا، اور 1901 عیسوی میں اس نے اشتراکیت کا ارتقاء نامی کتاب شائع کی۔ اس تصنیف میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یورپ میں اشتراکیت کے نظریے کے مقلد کن غلط راستوں پر چل رہے ہیں۔ اس نے اعداد و شمار کے حیرت انگیز اجتماع سے یہ ثابت کر دکھایا تھا کہ مارکسی اپنی اس پیش گوئی میں کہ جدید سرمایہ داری کا ارتقاء کیسا ہوگا قطعی غلط ثابت ہوا تھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ پرولتاری نہ تو زیادہ غریب ہو رہے ہیں اور نہ اس مدت میں ان کی تعداد ہی بڑھ جائے گی، لیکن مؤثر پارلیمانی قدم اٹھانے کے سلسلے میں ان کے مواقع بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اس نے مشورہ دیا تھا کہ اشتراکی انقلابی مارکسیت کی قدامت پسندی پر نظر ثانی کریں اور اپنی سیاسی قوت کو پورے طور سے استعمال میں لائیں۔ نظریاتی اعتبار سے نظر ثانی کے رویے کی ناکامی۔ حالانکہ مارکسیت پر نظر ثانی کا رویہ اشتراکی حلقوں میں وسیع پیمانے پر زیر بحث لایا گیا تھا، لیکن اس کا رد عمل عام طور پر ناموافق تھا۔ خاص طور پر جرمن مارکسی قدامت پسندی سے الگ ہٹ کر راستہ بنانے کے لیے قطعاً راضی نہ تھے، اور برنسٹین کو پرولتاری مقاصد یا مفاد کے سلسلے میں ایک دغا باز یا باغی مصنف کا درجہ دیتے تھے۔ جرمن محنت کشوں کے درمیان انقلابی مارکسیت نے اچھی طرح اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھی۔ جرمن اشتراکیت کے رہنما انقلابی روایات کے سچے مقلد تھے۔ انہوں نے اپنے وقار کا پورا وزن اس نظر ثانی کی تحریک کے خلاف اپنے وطن میں اور اپنے وطن کے باہر بھی اچھی طرح استعمال کیا، لیکن برنسٹن کی کاوشوں کا اثر زائل نہ ہوا، بلکہ مکمل طور پر اس نے اصلی نظریہ کو قوت اور استحکام مہیا کیا اور اس نظریے کے اثرات کو زائل ہونے سے بچا لیا۔ نظر ثانی کے رویے کی عملی فتوحات۔ انقلابی اشتراکیت کی حقیقی کمزوری 1914 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم چھڑتے ہی منظر عام پر آ گئی، اور انقلابی اشتراکیت قومیت کے نظریے کی سنگلاخ چٹان کے سامنے لڑک گئی۔ مارکسی عقیدے کا پہلا ابتدائی اصول یہ رہا ہے کہ وہ قومیت کی تحریک کو غیر مصالحانہ طور پر ہمیشہ مسترد کرتے رہے ہیں۔ قومیں صحیح طور پر بورسوا طبقے کی تشکیل و اختراع ہیں۔ اشتراکی نظریہ کی ابتدا اسی دعوے سے ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ سرمایہ دار قومی اختلافات کی بنیاد پر اشتعال دلا کر محنت کش عوام میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا اتحاد ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ کسی معقول اور طبقاتی شعور رکھنے والی پرولتاری جماعت کا کوئی خاص آبائی وطن نہیں ہوا کرتا۔ ان ملکوں میں محنت کشوں کی مجبوریوں سے سرمایہ دار فائدہ اٹھایا کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ صنعتی حکومتوں کے درمیان کوئی اعلان جنگ دونوں سرحدوں کے ادھر ادھر رہنے والے اشتراکیوں کے لیے ایک اشارہ کے مانند ہے کہ وہ متحد ہو جائیں اور اپنی اپنی حکومتوں کا تختہ الٹ کر ہاتھ سے ہاتھ ملائیں۔ پہلی جنگ عظیم جس میں یورپ کی تمام رہنما طاقتیں شامل تھیں، ان نظریات کو عملی شکل دینے کے معاملے میں اولین اہم موقع بن گئی۔ اس جنگ کے نتیجہ نے
ظاہر کیا کہ قومیت پرستی ایک غیر معمولی قوت کی حامل ہے اور اس پر پرولتاری بہتر طبقاتی شعور رکھتے ہوئے بھی غلبہ نہیں پا سکتے۔ ان دنوں میں جب امن توازن کی طرح معلق تھا، بہت سے اشتراکی رہنماؤں نے، خاص طور پر جاریز نے، اس بات کی دلیرانہ جدوجہد کی کہ بین الاقوامی اشتراکیت کا دباؤ جنگ کے خطروں پر استعمال میں لائیں، لیکن اس جدوجہد کے نتائج صفر کے برابر ہی رہے۔ حب الوطنی کے لامحدود جذباتی سیلاب نے بہت سے اشتراکیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ جنگ کی کوششوں کی قومی پیمانے سے حمایت کریں۔ جرمن قوم کا برتاؤ خاص طور پر قابل دید تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو اشتراکیت کے نظر ثانی کے تصور کے سخت مخالف تھے۔ صرف 2 فرقوں کو چھوڑ کر ریچ اسٹیگ میں سبھی اشتراکی نمائندے اپنے بورسوا ہم وطنوں کے ساتھ متحد ہو گئے تاکہ جرمنی کی افواج کے لیے کثیر جنگی رکومات مہیا کرنے کی موافقت میں اپنی رائے دے سکیں۔ دوسرے ممالک میں بھی اشتراکی رہنماؤں کی کارکردگی کچھ اسی نوعیت کی رہی۔ جاریز کو اس مسئلے کا اس لیے مقابلہ نہ کرنا پڑا کیونکہ اسے جنگ شروع ہوتے ہی ایک مجنوں قسم کے فرانسیسی قوم پرست نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مگر فرانسیسی اشتراکی عام طور پر اتنے ہی وطن پرست ثابت ہوئے جتنے کہ ان کے جرمن بھائی ثابت ہوئے تھے۔ جنگ جس کا محنت کشوں کو ایک مدت سے انتظار تھا کہ وہ سوچتے تھے کہ جنگ کی بدولت ہی اپنی قومی حکومتوں کے خلاف متحد ہو کر ایک ہو جائیں گے، اس نے انہیں ان کی توقعات کے خلاف ایک ایسا موقع فراہم کیا جس میں وہ اپنی منفرد قوموں کے دفاع کی خاطر اپنے قومی سماج کے دیگر طبقات کے ساتھ تعاون پر مجبور ہو گئے۔ اس واقعہ نے جدید اشتراکیت کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ پیدا کر دیا۔ ایک اقلیت جو انقلابی مارکسیت کے خوش آئند وعدوں کو ترک کرنے سے منکر تھی، اسے اب اپنا رشتہ قائم شدہ اشتراکی جماعتوں سے توڑنے میں ہی عافیت نظر آئی، اور وہ اب عام طور سے اشتراکیت سے منحرف ہونے لگے۔ ایسی جماعتوں کی اکثریت نے چونکہ ایک بار یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ غیر اشتراکی جماعتوں کے ساتھ تعاون کریں گے، اس لیے ان کے واسطے مشکل ثابت ہوئی کہ وہ اپنی سابقہ ہٹ دھرمی کا کوئی معقول جواز پیش کر سکیں۔ جب وہی جنگ جس کی حمایت انہوں نے کی تھی ان کی شکست کا باعث بن گئی تو جرمن اشتراکیوں کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہ تھا کہ وہ وطن پرستوں کی مانند دوسری جماعتوں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آئینی جمہوریت پر مبنی ایک نئی حکومت کی تشکیل ہو سکے، چاہے اس آئینی جمہوریہ کی خاطر انقلابی مارکسیوں کو کچل ہی دینا پڑے۔ اپنی سابقہ روایات کے خلاف انہیں ایسی حکومت میں ذمہ داری کی حیثیتیں سنبھالنا پڑیں جو اشتراکی نظریات کے اعتبار سے نہایت ناقص قسم کی حکومت تھی۔ حالانکہ نظریاتی اعتبار سے اشتراکیت پر نظر ثانی کے تصور کو انہوں نے مسترد کر دیا تھا، لیکن واقعات کی منطق نے انہیں اسی راستے پر لا پھینکا تھا۔ اس لیے مارکسیت کا نظریہ اب انہیں اس بات سے نہ روک سکا کہ وہ آئینی حکومت کی عملی تحریک میں پورے طور سے حصہ نہ لیں۔ 20ویں صدی کی اشتراکیت میں یہ معاملہ ارتقائی اعتبار سے ایک اہم حیثیت کا معاملہ ثابت ہوا۔ 9واں باب ختم ہوا۔